السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت کے حمایت یافتہ خوارج جو ہیں انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، جنہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر صاف انکار کر دیا کہ بھارت کے ساتھ وہ تجارت پر مذاکرات نہیں کریں گے، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور ساتھ ہی کہا کہ یہ تو جاری جو پہلے سے جنگ ہے اس میں تباہ کن اضافہ کا باعث بن سکتا ہے ان کا یہ اعلان۔ ان سارے ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب امداد سومو صاحب، جناب رانا سجاد انور صاحب اور جناب محمد نوشاد علی صاحب۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ظاہر ہے کہ جو رانا صاحب ہمارے یہ جو ہیں کے پی کے ایریاز اور بلوچستان کے ایریاز، یہاں پر جو فتنہ الخوارج ہیں انہوں نے ایک جو کوشش کی اس کو ناکام بنا دیا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 33 جو دہشت گرد تھے جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو باقاعدہ طور پر بھارت کی آشیرواد حاصل ہے، ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ تو بھارت جو ہے ہم سے آمنے سامنے کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد اب یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے دنیا جو ہے بھارت کا کوئی نوٹس اس طرح سے نہیں لے رہی۔ جی بٹ صاحب، بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ جو 3 دن کی 7 سے لے کر 10 مئی تک کی جنگ تھی، 3 دن کی، اس میں بھارت کو اتنی شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا، ویزیبل ڈیفیٹ تھی، ساری دنیا نے گواہی دی کہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر جس طریقے سے وہ سیز فائر کے لیے ایگری کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ براہ راست تو لڑائی نہیں کر سکتے، لہٰذا اب انہوں نے جو بلوچستان میں مداخلت تھی اس کو جیسے سپانسر کر رہے تھے اس میں اضافہ کر دیا ہے کافی حد تک۔ اور دوسرا یہ جو آپ کا افغانستان والا بارڈر ہے، وہاں پہ ان کی پریزنس کافی پرانی ہے، ان کا انفلوئنس بھی ہے یہ ٹی ٹی پی پر، لیکن لگتا ہے کہ ان پچھلے 1-2 مہینوں میں وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی سپانسرشپ اور اپنی جو سپلائی ہے اس کو بڑھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی میں پچھلے 4-5 ہفتوں سے ایک آپریشن جاری ہے جس میں ان دہشت گردوں کے ساتھ بڑے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی پہلے سے زیادہ ہماری مسلح افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے، بارڈر سیکیورٹی فورسز نے، رینجرز نے اپنا کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو تیار ہے اس کے لیے بھی، جو ایک سرد جنگ پاکستان کے خلاف، ایک خفیہ جنگ جو دہشت گردی کی صورت میں مسلط ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خاص طور پہ کے پی میں وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بعض اوقات اس طرح کے بیانات دیتی ہے جو کہ دہشت گردوں کو جس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خواہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی صوبائی حکومت ہو، وہ جب اس طرح کی بات کرے گی، آپریشن کے خلاف کوئی بات کرے گی، تو اس سے ڈائریکٹلی فائدہ جو ہوگا ان خارجیوں کو ہوگا، ان ملک دشمنوں کو ہوگا۔ میں نے دیکھا جو کے پی میں جماعت اسلامی ہے، ان کو بھی اس کے اوپر کچھ مسائل تھے، تو ان جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو یہ ایک سیریس پاکستان کا سیکیورٹی پرابلم ہے، اس پہ سیاست نہ کریں اور مل کے، ریاست کے ساتھ مل کے، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف نپٹنے کے لیے، اس پہ جب سب نے سائن کیے ہیں تو ایک آواز کے ساتھ یہ لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیسائسو شکست دینے کی ضرورت ہے ان کو، جس طرح انڈیا کو شکست دی گئی۔ کیونکہ جب تک ہمارے یہ جو بلوچستان والا افغانستان بارڈر ہے اور جو افغانستان کا جو کے پی کے ساتھ لگتا ہے بارڈر، جب تک وہاں پہ سلامتی نہیں آئے گی، پاکستان میں جو ترقی کا عمل ہے، خوشحالی کا عمل ہے، وہ رکا رہے گا۔ تو یہ لڑائی پاکستان کے مستقبل کی لڑائی ہے، اور مسلح افواج کو داد دینی چاہیے جو ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ ان خارجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ سوبر صاحب، یہ جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کینیڈا کے پرائم منسٹر نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہاں پر جو کچھ سکھ شاید قتل ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ بھارتی راہ نے کیے ہیں، باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح
امریکہ کے اندر کچھ جو لوگ ہیں سکھ خالصتان کے مومنٹ کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر حملوں کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر اتنی واضح ثبوتوں کے باوجود جو دنیا ہے وہ بھارت کے اوپر کوئی پابندیاں اس حوالے سے لگانے پر بات کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا، جو بلوچستان میں کر رہے ہیں، یا پھر جو ننگی جارحیت انہوں نے پاکستان کے خلاف پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر کی، دنیا پابندی لگائے نہ لگائے ان کو اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. نریندر مودی انڈیا کے اندر بھی بدترین دباؤ کا شکار ہے. صدر ٹرمپ جو آئے دن ان کو اب آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں، بلکہ آج بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ جب تک معاملات طے نہیں ہوں گے ٹیرف کا کہ تب تک آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. انہوں نے امریکہ سے ہتھیار خریدنے، جنگی ہتھیار خریدنے کا کوئی جو منصوبہ تھا وہ بھی ابھی ان کا معطل ہو گیا، وہ بھی نہیں اس پر کام ہو رہا. تو سزا تو کسی نہ کسی شکل میں ان کو مل رہی ہے. ہاں پابندی لگنی چاہیے. ہم حیران ہیں کہ جو بچر آف گجرات، جب گجرات کا میسکر کروایا تھا انہوں نے، مودی نے، تو امریکہ میں وہ وزیر اعلیٰ تھے، اپنا وہاں کے مکھ منتری تھے گجرات کے، تو اس وقت بھی بطور مکھ منتری بھی ان کے اوپر پابندی تھی امریکہ میں داخل ہونے پر. لیکن دیکھیں کہ وہ پھر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ایک جو ریاست ہے، حکومت ہے، اس کے وہ وزیر اعظم بن گئے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو ماڈل گجرات ماڈل وہ انہوں نے اپنایا پورے انڈیا میں، کہیں مسلمانوں کے خلاف، کہیں دلتوں کے خلاف، کہیں سکھوں کے خلاف، کہیں وہ ہندو آوازیں جو مودی کے اینٹی تھی، جو ان کے ہندوتوا کے نظریے کے ساتھ نہیں تھی. اور آپ دیکھیں انڈیا جو ایک کہا جاتا تھا کہ ایک سیکولر ملک ہے، آئین کے مطابق تو سیکولر ملک ہے، لیکن وہاں تلواریں لہرا کر لوگوں کو قتل عام کرنے والے، کبھی گو رکشک جو ہے وہ اس نام پر آ کر لوگوں کو مارتے ہیں. تو مودی جو ہیں وہ ان کے اوپر پابندی تو مودی رجیم میں کم از کم تو انڈیا کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تھی. اور اب تو کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ثابت ہو گیا ہوا ہے. یہ جو پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے جارحیت کی تھی 6 مئی کو، اور جب ان کو 10 مئی تک پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور جا کر ٹرمپ کے پاؤں پکڑے تھے، تو اس دوران بھی انہوں نے، جنگ کے دوران بھی پاکستان میں دراندازی کروانے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کے پی کے سرحد سے کوئی میرا خیال ہے کہ 71 جو تھے درانداز جو تھے فطرت الخوارج، جی بالکل ان کو مار گرایا گیا تھا. اب یہ جوب میں جو ہوا ہے جی، یہ اور روزانہ وہ آپریشنز ہوتے ہیں. جعفر ایکسپریس پر آئے روز حملے ہو رہے ہیں. جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے بعد بھی کل پھر جعفر ایکسپریس پر حملے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے جیکباد میں اس کے جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ظاہر جانی نقصان نہیں ہوا، بچت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ روزانہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی واردات وہ کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کر رہے ہیں. پابندی لگانے کے لیے کافی ہے پہلگام سے لے کے اور اس کے بعد سے اب تک جو بھارتی میڈیا چیزیں لا رہا ہے کہ جی یہ فلاں دہشت گرد گروپ جو ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، ادھر سے پاکستان پر ہم حملہ کریں گے، ادھر سے وہ طالبان آئیں گے، ادھر سے بی ایل اے والے آئیں گے، اور بلکہ وہ تو ایک سیاسی جماعت کے لوگوں بھی بات کر رہے تھے. جی ہاں وہ تو خیر وہ بھی کر رہے تھے. اب ان کا کیا کہیں کہ کے پی کے میں امن و امان کے لیے جو اپنا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور وہ بھی نیشنل الیکشن پلان جو متفقہ ہے، اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے نیشنل الیکشن پلان سے اختلاف نہیں رکھا ہوا، کسی نے نقطہ اعتراض نہیں دیا، سب نے سائن کیے. اس کے تحت جو آپریشنز ہو رہے ہیں، جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو روکنے کی کوشش قومی اسمبلی میں خطاب ہوئے. اسد کیسر صاحب نے کہا آپ نہیں ہونے دیں گے. وہاں پر ان کو اتمام حجت کے لیے کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی جرگا جا کر بات کریں. جرگے کو انہوں نے کہا کہ ہم علاقہ نہیں چھوڑیں گے، آپ چھوڑ جائیں. دیکھیں اب ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی ریاست یہاں سے نکل جائے، یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ غیر مسلح ہو کر ہمارے اس طرف آئیں، یعنی ہم نے قبضہ کر لیا ہے. تو اب وہ جو اپنے آپ کو قابض ڈکلیئر کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ ان کو آپریشنز کے بغیر وہ کون سا طریقہ ہے، وہ شخص بھی بتائیں جو مخالفت کرتے ہیں، ان کی پارٹی بھی بتائے، اور تمام لوگ بتائیں کہ جو آپریشن کے ہم اس طرح حق میں نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈسپلیس کریں، لیکن یار ان سے نمٹنا تو ہے. طریقہ کار بتا دیں کوئی. آپ کے کہنے پر مذاکرات کر لیے، اور بار بار ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. این پی کے دور میں ہوئے، نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے، ان کے اپنے دور میں ہوئے. انہوں نے تو جیلیں کھلوا دی کہ جی ان کو ہم رعایت دیتے ہیں، جیلیں کھول دیں، وہاں سے جتنے گئے افغانستان سے واپس بلا لیں. سب کچھ کر کے دیکھ لیا. تو اب کون سا طریقہ رہ گیا ہے؟
اور وہ ڈکلیئرڈ انڈین سپورٹ ہے ان کو, جی بالکل, جعفر کھلم کھلا ایکسپریس ہو یا ادھر سے آنے والے ہو. کھلم کھلا سپورٹ ہے. اور نشاط صاحب یہ دیکھیں کہ ابھی ایک دو روز پہلے بھی وہ جو جس سیاسی پارٹی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے جو بانی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپریشن کی حمایت نہیں کرتے اور آپریشن جو ہے گنڈا پور نہ ہونے دے. یہ باتیں وہ براہ راست کر رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی تو چیزوں کو سختی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے نا. بالکل ضرورت ہے. دیکھیے کل تو جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب, انہوں نے تو بات بالکل کھول کر سامنے رکھ دی ہے اسمبلی فلور پہ کہ یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے. کیوں ان پر حملے نہیں ہوتے, 2015 کے بعد ان پہ حملہ نہیں ہوا, کیوں انتخابات کے اندر جو ہے وہ طالبان جو گنے پکڑ کے, آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی انتخابات کے دوران, اور باقی جماعتوں کو کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ سب کے سامنے ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھتے دیتے ہیں خود. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک ایسے صوبے میں ہیں جہاں پر جو ٹوٹل دہشت گردی کا فگر ہے 90% جو ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, اور گزشتہ دہائی کا سب سے برا سال تھا 2024, اور 25 بھی تقریباً اسی کی کنٹینویشن میں آ رہا ہے. اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بارہا یہ بات چیت کر کے دیکھی, اور جب بات کی ہے اس کے بعد یہ لوگ ری گروپ ہوئے ہیں, ہمیں الٹا نقصان ہوا. یہ جو آج دہشت گردی کی لہر جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں یہ اسی کی بنیاد پر ہے نا, جو جس کی ابھی سمرو صاحب نے حوالہ دیا ہے. نے پہلے کہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہم ان کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے, پھر بعد میں ان کا ایک بیان آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ویڈیو بیان تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کا مکمل ساتھ کھڑے ہوں گے. کنفیوژن ہوتی ہے نا, کنفیوژن ہوتی ہے نا, کیٹیگورک ہونا, ایک بات کریں. یہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, علاج سے پہلے اور علاج کے بعد. آپ دیکھیں نا, آپ سگنیٹری ہیں ٹھیک ہے نا نیشنل ایکشن پلان کے, آپ 2000 جو ثانیہ اے پی ایس کے بعد سے لے کر جتنے بھی آپریشنز ہوئے اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اب جب آپ خود جس جگہ آپ حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ جو وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے نہیں کرنا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دور حکومت میں بیسکلی پالیسی تبدیل کی تھی آپ نے, جس کا خمیازہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے, اور کنٹینیو کرنے کے پیچھے جو چیزیں عوامل ہیں, اب آپ کو ایک طرف سمر صاحب نے ابھی بتایا, یہ جب بات ہوئی کہ جو بھارت سے لنک ہے, کہ بھارت سے لنک جو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے, اس کی جو بیسکلی فائنینشل سٹریم ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے, اس کو سپورٹ وہاں سے آ رہی ہے, اور وہ یہاں پر اگر کوئی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے نا, اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, پاکستان کے استحکام کو گزرن پہنچتی ہے, تو وہ یا تو انڈیا کا وہ ہو سکتا ہے, اور پھر اگر اس کے سہولت کار کوئی بھی ہوں تو وہ تو مودی صاحب نے نوجوانوں کو جن نوجوانوں کو ایڈریس کیا تھا اور جس سیاسی جماعت کی بات کر رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی. ان کے لوگوں نے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے اپنے طور پہ ایک رول بھی پلے کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ جی مودی کی جو ہے وہ طاقت بڑی زیادہ, اور پاکستان ان کے انڈیا کے نیریٹو کو انہوں نے اس دوران آگے بڑھایا. دیکھ لیں وہ تو کہتے تھے کہ ہاں میں کیا کروں, میں جنگ کر دوں. وہ یہ اسمبلی کے فلور کا وہ ہے نا, جو شہباز شریف صاحب کا مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن مجھے کیا کہہ رہی ہے, میں جنگ کر دوں. وہی جنگ نہیں کر سکتے تھے آپ. یہ جب جنگ کر رہے ہیں آپ, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کچھ کر رہی ہیں, مجھے آپ ایمانداری سے ایک بات بتائیے, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اس جنگ کے اندر پاکستانی سیکورٹی کا, کیا ان سے غداری نہیں ہے یہ کہ آپ آج جو ہے ان کی کمر میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس ساری جو آپ جو ایکشن پلان لے کر چل رہے ہیں اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ تو کسی ملک کی غداری اور کیا ہوتی ہے, اور کس کو کہتے ہیں غداری؟ سو بیسکلی یہ جو پرابلم ہے کہ یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے ایکچولی. اچھا ایک چیز نا جو آپ نے کیونکہ آغاز میں ذکر کیا کہ آپریشن کیوں مخالفت کر رہے ہیں, اچھا ہو سکتا ہے مخالفت کرنے کی کوئی ریزن بہت این پی کرتی ہے کسی خاص ریزن کی وجہ سے, لیکن وہ ساتھ ساتھ دہشت گردی کو دہشت گردی کہتی ہے. جی وہ مذمت کرتے ہیں سر, ان کی آدھی سے زیادہ کی عادت جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے. وہ مذمت کرتے ہیں, لیکن جب یہاں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے شہری شہید ہو رہے ہوتے ہیں, پشاور میں مسجد کے اندر 100 سے زیادہ نمازی جو پولیس لائن کے وہ شہید کر دیے گئے, ان کی مذمت نہیں کریں گے ہم لوگوں کی, مذمت کریں گے آپریشنز کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے تو لائن ڈرا کر دی ہے نا کہ آپ پاکستان اور پاکستان کی فورسز کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بندوق کے زور پر پاکستان پر قابض ہونا چاہتے ہیں.
جو گلی محلے میں جو قتل عام کرتے رہے ہیں پاکستان میں ریاست تو آپ کے ساتھ بہت سافٹ جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اگر یہ بھی شواہد ہیں کہ اپنے جلسے کرنے کے لیے، اپنی گیدرنگز کرنے کے لیے یہ ان کو پیسے بھیجتے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے بٹ صاحب کہ جو مدرسے ایسے ہیں جہاں پہ ان کے تعلقات ہیں ان کو فنڈ کیا جاتا ہے جی جی. کے پی گورنمنٹ کی طرف سے. جی جی. تو یہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ یہ سیاسی ونگ ہے پی ٹی آئی. اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں اب دیکھیں پی ٹی آئی کے ابھی چونکہ پی ٹی آئی کا ذکر آ گیا تو میں نوشاد صاحب چاہتا ہوں کہ ایک اور خبر ہے وہ ساتھ ہی اس میں ڈسکس کر لیں، پھر ہم انٹرنیشنل ایشوز پہ واپس چلے جائیں گے. وہ خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا ان کو دوبارہ لانے کے لیے پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ جناب ان کو واپس لے کر آئیں. یہ کیا وجہ بنی آپ؟ یہ سر چونکہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب پورے طریقے سے پارٹی پہ قبضہ کر چکے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں مختلف وائسز ہونی چاہیے. تو شیر افضل مروت صاحب نے اپنا جو مارک جسے کہتے ہیں نا بنایا تھا نا، اب ان کو یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ اور آئیں کہ کہیں ایسا فیل نہ ہو کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ واقعتاً پارٹی کو، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ پرسوں جو 6 اگست کا معاملہ تھا، 5 اگست کا، 5 اگست والے دن صرف آپ کو ایک فوٹیج نظر آئی ٹوٹل پورے پاکستان کے اندر. ایک ریلی تھی جو علی امین گنڈا پور صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کیونکہ وہاں بندے نہیں تھے، بندے ہی نہیں تھے، لیکن وہ فیس ایک رہ گیا. باقی نہ اسمبلی ممبران میں سے کوئی آگے ہوا، نہ وہ ڈیالہ جیل گئے جو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا. اس وقت علیمہ خان صاحبہ کہاں تھیں؟ آپ کو کہیں کسی جگہ کوئی لیڈ کرتی کوئی اور دوسری بہنیں یا دوسرے لوگ یا کوئی اور لوگ یا ان کے اپنے سیکرٹری جنرل جو کہتے ہیں میں اس پہ پارٹی پہ بات کروں گا، وہ خود کہیں نظر نہیں آئے. جی جی. تو ایکچولی صرف ویڈیو ایک بیان بندہ انہوں نظر نے آ جاری رہا. کیا تھا، نہیں کیا سیکرٹری جنرل نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا. ویڈیو بیان تو جاری کرا. ایکچولی وہ سارے کا سارا جو سارے کی ساری ریلیز اور سارا کچھ ہے نا وہ ایکچولی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ 26 نومبر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. صاحب ان کو تو 26 نومبر کو لاہور میں مینار پاکستان نہیں ملا تھا. جی جی. اب وہ میرے پنڈ سے لوگ آتے، وہ آ کے اترتے مینار پاکستان، ان کو پتا ہوتا دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں مینار پاکستان ڈھونڈتا پھر. مطلب ظاہر ہے وہ. اور ویسے بھی یہ جو شیر افضل مروت والا معاملہ نا، پارلیمانی پارٹی نے کہا جی کہ ہم جا کے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، اور میرا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی اس کو کوئی معاف کریں گے. ایک ایفرٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ کیونکہ یہ جو لڑائی ہے نا سپر سے ان کی بات مجھے جدام اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی مرشد کے ساتھ ہے. جی ہاں. یہ بڑا وہاں سے شروع ہوا تھا تو وہاں پر تو سر پر جاتے ہیں سب کے. وہاں معافی نہیں ہے. مرشد تو تگڑے ہیں. اصل میں وہ انڈر ڈسکشن رہنا چاہتی ہے. وہ اور کسی نہ ویسے کسی طریقے سے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ کے کسی بھی انداز سے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خبروں میں رہیں ہر وقت. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے کے اندر وہ ایکٹریسز ہوا کرتی تھیں، کچھ وہ ہوتے تھے وہ پیسے دے کے رپورٹرز کو کیمرہ مینوں کو بلا کے اور وہ خبریں لگوایا کرتی تھیں اسکینڈلز. مقصد یہ تھا کہ خبروں میں رہ جائے. انٹرنیشنلی بھی لیکن یہ صاحب خود کس طرح اپنے اسکینڈل نکلوایا کرتے تھے باہر جب ہوتے تھے. ہاں جی. اور خود اسکینڈل اپنے بنوایا کرتے تھے. مروت اس گروپ میں ہے جو زیر اعتاب ہے. مروت ابھی بھی گنڈا پور کا حامی ہے اور بیرسٹر گوہر کا حامی ہے. یہ بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور اور مروت جو ہیں وہ تینوں جو ہیں وہ زیر اعتاب ہیں ایک سطح. اس وقت سلمان اکرم راجہ کا جو گروپ ہے نا وہ زیادہ اس وقت وہ بھی اسٹرانگ ہے. وہ خاتون کی وجہ سے. جی ظاہر ہے ظاہر ہے. بہن کی وجہ سے. اچھا سر اب معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے صبر صاحب واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھارت سے تجارت پر مذاکرات نہیں ہوں گے. مطلب اب ان کے ساتھ تب تک بات نہیں. ایک صحافی کا جو سوال تھا اس کے جواب میں کہا کہ ٹیرف کا تنازع حل نہیں ہوا لہذا بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اب آگے نہیں بڑھیں گے. وہ میں میرا خیال ہے پچھلے اس میں کافی ڈسکس کر گیا تھا، لیکن اس کے ایک حصہ میں آپ کو دیکھیں جو فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات تھی نا صدر ٹرمپ کی، انہوں نے ملاقات خود خواہش کا اظہار کیا تھا صدر ٹرمپ نے، وہ ایک فاتح جرنیل کی ملاقات تھی. تو ایک آپ شکست خوردہ ہیں، دوسرا آپ نخرے دکھا رہے ہیں. آگے سے صدر ٹرمپ ہیں، ٹھیک، دنیا چینج ہو رہی ہے، یہ انڈیا کو نظر نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہر جگہ کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں ہم نہیں گئے تھے ٹرمپ کے پاس، یا صدر ٹرمپ کے کہنے پہ ہم نے جنگ نہیں روکی. جے شنکر نے کہا نا کہ پاکستان نے ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کیا تھا، پہلے مانتے نہیں تھے، پھر کہا پاکستان نے ڈائریکٹ رابطہ کیا تھا، ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا جنگ بندی کا. پھر جب راہل گاندھی نے پوچھا کہ اگر آپ جیت رہے تھے تو پھر آپ نے جنگ روکی کیوں؟ سوال ہوا نا، خطاب کر رہے تھے مودی جی پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خود جنگ روکی. انہوں نے کہا جیت رہے تھے پھر روکی کیوں؟ سوال بن گیا. تو وہ جو ٹرمپ کو یہ صدر ٹرمپ صاحب ظاہر ڈفرنٹ پرسنالٹی ہے. میں آپ کو صرف ایک منٹ کے روکوں گا. ہمیں اظہر جوید صاحب نے لندن سے لیا، میں بتا دوں آپ اپنی بات کنٹینیو میں مختصراً تو وہ جو صدر ٹرمپ صاحب کو جھٹلا رہے ہیں
اور بات جھوٹ بول کر جھٹلا رہے ہیں. اگین راہل گاندھی نے کہا کہ جی اگر آپ کہو کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے منہ پہ کہو کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کو یہ بھی غصہ ہے, اور اس کے علاوہ وہ کچھ زیادہ ایروگینٹ ہو گئے تھے. تو جو ہم نے وہ ہیکڑی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نکال دی جب جنگ میں, جی جی تو پھر ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ یار میرے سامنے دور کے ڈھول سہانے, میں تو دور سے دیکھ رہا تھا امریکہ سے بیٹھ کر کے انڈیا بھارت, تو وہ 140 کروڑ کی آبادی, 140 کروڑ کی آبادی, چین کے خلاف کھڑا کیا. ہاں جی چین کے چین کے خلاف خلاف کھڑا کرنا, رانا صاحب چین کے خلاف کھڑا کرنا تو مطلب بڑی دور کی بات ہے. لیکن اس وقت جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ اس وقت مودی سرکار ہے وہاں پر اور وہ ایک ہندتوا کی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں, اب ان کی اس پالیسی کے نتیجے میں اس وقت بھارت کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ خطے کے اندر چین کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, پاکستان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, یہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, ٹھیک ہے. پھر امریکہ کے ساتھ جو دنیا کا واحد سپر پاور کہی جاتی ہے اس کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی جو موجودہ حالات ہیں. تو یہ جو انڈیا ہے یہ کدھر جائے گا؟ خطے میں اس طرف بنگلہ دیش بھی. اچھا ہاں بنگلہ دیش بٹ تو ہے صاحب یہ جو فیلئر ہے نا انڈیا کا آج کا فیلئر, اس کو آپ اس تناظر میں ضرور دیکھیں کہ جو رائٹ ونگ پاپولسٹ پارٹی ہوتی ہے نا, جی وہ بائی ڈیفالٹ اس نے آئسولیٹ ہونا ہوتا ہے, بائی ڈیفالٹ اس کا مقدر ہوتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں انڈیا کا کیس, انڈیا 3 وجہ سے پوری دنیا کا ڈارلنگ تھا. ہم نے دیکھا پچھلے سارے عرصے میں نمبر 1 جی بہت بڑی مارکیٹ ہے, جی مطلب جی 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے, ساری دنیا اٹریکٹ ہو رہی تھی انڈیا کی طرف. دوسرا جی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی, جو آج تک امریکہ پاکستان ایک رومانس رہا ہے اس ریجن میں جب تک روس ٹوٹا نہیں تھا. روس کے ٹوٹنے کے فوراً بعد جو امریکہ نے سوئفٹلی انڈیا کی طرف ہاتھ پکڑ لیا انڈیا کا. لیکن اس جنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریجن کا اصل چیمپئن کون ہے. جی اور امریکیوں کو یہ خیال آیا کہ ہم نے جس کو چھوڑ کے جس کا ہاتھ پکڑا ہے وہ تو بالکل چوہا ہے. وہ ہم اس کے سائز پہ, اس کی اکانومی پہ, اس کی پاپولیشن پہ, وہ ایک اور اس کا چائنا کے ساتھ نیبرہڈ کی وجہ سے جو ہم ڈیپینڈ کر کے بیٹھے تھے وہ تو ایک فالس سٹوری تھی. جی وہ تو پاکستان کو نہیں روک سکتا تو چائنا کو کہاں سے روک سکے گا جس کے پاس 6 جنریشن وار مشین ہے. تو ایک تو ان کا ڈسلوژن ہوا ہے امریکنز کا. جی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ 20-25 سال انہوں نے جس شیر کو سمجھ کے بیٹ لگائی ہوئی تھی وہ تو بلی نکل آیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت عمران خان صاحب ادھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے دیکھا ارد گرد کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے. یہ جو ایک خاص قسم کا ایروگنس ہوتا ہے نا وہ مودی میں بھی ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پوری ریجن میں سارے لوگ اینٹی انڈیا ہیں اس وقت, سارے ملک, اس ایروگنس کی وجہ. اسی ایروگنس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بہت بڑے سوالات پیدا ہوئے, بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. اور وہ جو ان کا رائٹ ونگ ایک ہندتوا کی پالیسی, اس کے نتیجے میں انڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ایک شفٹ اوور ہوا ہے اس جنگ کے بعد. اس جنگ نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا ہے. ساؤتھ ایشیا کا نقشہ تبدیل کیا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ 10 مئی سے پہلے کی دنیا اور تھی اور 10 مئی کے بعد کی دنیا اور ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا. خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کی ریئلٹی بدل گئی. اچھا لیکن جو آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ آپ نے درست کہا, آج ہی جو اجیت ڈیول ہے ان کا اور ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ رشیا گئے. جی اچھا رشیا والوں کے پاس کیا ہے؟ آئل. دیکھیں امریکہ نے تو آنکھیں بند کی ہوئی تھیں پچھلے سارے عرصے میں, جب ایون یوکرین رشیا جنگ جاری تھی اور جب انڈیا یوکرین کا حمایتی بھی بن گیا تھا جس عرصے میں امریکہ کے کہنے پہ رشیا ناراض ہو گیا تھا, اس وقت بھی روس کا تیل آ رہا تھا. روس اور ایران کا سستا تیل خرید کے اس کو ریفائن کر کے یہ عام مارکیٹ میں بیچ رہے تھے. امریکیوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. آج کیوں امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ تیل کا سودا نہ کریں؟ اس لیے کہ امریکہ کو انڈیا نہیں چاہیے. اگر انڈیا چاہیے ہوتا تو اس سودے پہ بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر جوید صاحب ویلکم ٹو دا شو سر. یہ آج ایک جو خبر آئی ہے اور جس کے بعد ساری دنیا میں ایک تشویش پیدا ہوئی, اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے.
تو آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں اور لنڈن ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا کی اگر میں کہوں کہ سیاست کو وہاں سے ڈرائیو اگر نہیں کیا جاتا تو کم از کم وہاں پہ ڈسکس ضرور ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا پورا ایک اثر آتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اسرائیل کے اس اعلان کے بعد کیا ہیٹ ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. اسرائیل کا جو یہ حالیہ اقدام ہے اس کا یورپ کے بہت سارے ممالک نے اس کی مذمت کی ہے، اور برطانیہ کے جو وزیر اعظم سر کیر سٹارمر انہوں نے بھی کھل کر اس کی مخالفت کی ہے. ہم نے دیکھا جرمنی نے مخالفت کی ہے، فرانس آلریڈی فلسطین کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے چکا ہے، برطانیہ بھی دے چکا ہے. ایون جو ہے وہ جرمنی نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کو دینے سے جو ہے وہ ایک پابندی لگا رہا ہے. تو اس کا بہت سخت ریاکشن آیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ واقعہ جو یہ مکمل قبضہ کرنے کی جو اسرائیلی پالیسی ہے اس سے خطے میں مزید انارکی اور جو معاملات خراب ہوں گے. برطانیہ تو اس کی بھرپور مخالفت کر رہا ہے، اور جو برطانیہ بھی جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے اقوام متحدہ کا، ہوپ فلی وہاں پہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اپنا ایک مخالفت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مخالفت انف نہیں ہے، کیونکہ انہی ممالک نے اسرائیل کو بہت عرصے تک پیٹرنائز کیا ہے، ان کی پوری سرپرستی کی ہے، ان کو اسلحہ بھی دیا ہے، اور ان کو جو مخالفت تھی جو اس حوالے سے اسرائیل کی ہوتی تھی اس کے بھی خلاف کھڑے ہوئے. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مغربی ممالک اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ مل کے اس حوالے سے ایک پالیسی بنائے، اور اس کا ادراک یہاں پر جو مغربی ممالک کے دارالحکومت ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اور امریکہ اقوام متحدہ میں ہونے والی کسی بھی ووٹنگ کو یا قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ریئیکشن آیا ہے وہ حوصلہ افزائی اس لحاظ سے ہے کہ برطانیہ نے بھی جو ہے اس اقدام کی مخالفت کی. اچھا، یہ نشاد صاحب دیکھیے، اسرائیل کی جانب سے اس بات کا اعلان کرنا کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لے گا، حالانکہ ان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ فلسطینیوں کی محبت میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 20 وہاں پر ان کے شہری ہیں حماس کے پاس قبضے میں، ان کی زندگی خطرے میں آ جائے گی. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہاں پر قبضہ کرنے سے کیا معاملہ پیدا ہوں گے. وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے بھی یہ بات کی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبضہ کرنے کی جو ان کی خواہش ہے یہ میٹرلائز ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی؟ دیکھیں، میں اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن دو باتیں مجھے ٹرمپ کے اور بھارت کے معاملے پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، یہ سخت میسج دیا ہے نا، یہ مذاکرات متعطلی اس لیے دیا ہے کہ بھارت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ مودی صاحب اب چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اور ادھر سے جے شنکر جو ہے وہ روس جا رہے ہیں. یہ یو ایس کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ موو بنائی گئی تھی، جس کا ٹرمپ نے یہ جواب دیا کہ اب آپ سے مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ روس سے تیل لینا کم نہیں کریں گے، پہلے وہ کر کے دکھائیں پھر ہم آپ سے بات چیت کی بات کریں گے آگے. یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے، ایک اور بھی بات ہے کہ جو یہ پابندی کی بات ہو رہی تھی نا ان کے اوپر، دوبارہ گجرات کے وہ بچر ہونے کے ناطے وہ بھی دوبارہ امریکہ میں ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے ٹرمپ عمل درآمد کر جائیں، کیونکہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، پہلے ان کے اوپر پابندی تھی امریکہ میں داخلے پر، وہ دوبارہ امپوز کی جا سکتی ہے. اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہلا پہلو تو یہ ہے جو آپ نے یرغمالیوں والا کہا ہے. دوسرا، بطور آرمی چیف دیکھیں کسی بھی ملک کا جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر اس ریزسٹنس کو کتنا عرصہ فیس کر سکتا ہے. اور فلسطین کی ریزسٹنس تو کوئی آج کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مسلح جدوجہد بہت عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، تو آج بھی وہ رکیں گے نہیں، کیونکہ حماس نے کلیئر کٹ الفاظ میں کہا کہ ہم سے جو بن پائے گا وہ ہم کریں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو ریزسٹنس تو شاید حزب اللہ کی طرف سے بھی کوئی بیان آیا، ہاں انہیں پہ فیس کرنی پڑے گی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے جب چین نے اس کی مخالفت کر دی، پاکستان نے کر دی، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، ماں سوائے امریکہ کے کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جو
اسرائیل کے اس فیصلے کے ساتھ. امریکہ بھی اس لیے ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ نئے سرے سے ایک ڈیولپمنٹ کا سا معاملہ ہے, وہاں پہ ڈالروں کی گیم ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی, اس کو ایک ایسا زون بنایا جائے گا ریکریشنل, جس کے اندر جو یو ایس کمپنیز ہیں ان کو لگا کے تو جو وہ اس کی ان امپلائمنٹ یا چیزوں کو ڈالر اس میں لے کے جانا ہے, جو ان کی اپنے مسائل ہیں اکانومی بوسٹ کرنے کے لیے, یہ اس کے لیے ایک خطہ ثابت ہو سکتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, معاشی فائدہ دے سکتا ہے. تو اس لالچ سے وہ اس سارے معاملے میں, بٹ جس نے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے ان کمنگ ٹائمز, اس کو یہ پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دے سکتا. ہم وہ بہت عرصہ اپنی فوج رکھ کر, یہ جو ہمارا خیال ہے کہ ہم سیکورٹی اپنی کنٹرول کر لیں گے اور ریزسٹنس نہیں ہوگی اور وہ بالکل سول گورنمنٹ ہوگی اور وہ پتہ نہیں کن کن لوگوں پہ مشتمل ہوگی, وہ یہ اس طرح کا فارمولا دنیا میں نہ کبھی پہلے کہیں کامیاب ہوا ہے, نہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے, کیونکہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ تسلط کو قبول نہیں کیا. وہ کوئی بہت بڑی آرمی تو ان کے پاس نہیں تھی, ان کے پاس بہت بڑی طاقت نہیں تھی, ان کے پاس کوئی بہت بڑے ویپنز نہیں تھے. جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے بھی انہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے ضرور کیے تھے ایک دفعہ, اگرچہ کہ اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے جان کے جو ہے نا آخری قطرے تک, خون کے آخری قطرے تک وہ جو ہے نا وہ فائٹ جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے اور اس سے باز نہیں آئیں گے. تو اس صورتحال کی وجہ سے وہاں کے اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, وائبل نہیں ہے, اور ان کے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا اسرائیلی وزیر, بیسکلی جو اسرائیلی وزیر اعظم ان کی مجبوری یہ ہے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا, اگر وہ یہ اس کو توڑ نہیں پہنچائیں گے تو وہ حکومت میں رہ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اندر جتنی آوازیں اٹھ چکی ہوئی ہیں اور جتنا اس جو نیتن یاہو کے خلاف گفتگو ہے, یہ جو بات انہوں نے کی اپنا رانا صاحب نے, کہ جو رائٹ ونگ کی پولیٹکس ہوتی ہے اس نے اپنے آپ کو بالکل ایک اکلاپے کا شکار ہونا ہوتا ہے, اسے تنہا رہ جانا چاہیے. جیسے جو مسئلہ مودی کا بنا ہوا وہی نیتن یاہو کا بنا ہے. امداد صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہی یہاں پر بھی بنا تھا, یہاں پر بھی بنا, بالکل اتفاق, کیونکہ وہ کسی الگ دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا جو نظریہ ہوتا ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. دیکھیں نا جو مودی کر رہے ہیں, مودی نے کیا کیا ہے وہاں پر, اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں تو شاید یوں لگ رہا ہو کہ سارے کے سارے ہندو ان کے ساتھ ہیں, ہندو آبادی جو ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ وہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, وہ بھی پس رہے ہیں, وہ بھی تنگ ہیں. تو دنیا میں تو آئسولیٹ ہو رہے ہیں, لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس اپنی سوسائٹی کے اندر کتنے آئسولیٹ ہیں. کشمیر کے گورنر, سابق گورنر جو بی جے پی کے جو تھے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا مودی جو ہیں صاحب جو ہیں یہ کسی اقتدار کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کو تیار ہیں. وہی حال نیتن یاہو کا. کہا تھا نا کہ مودی جو ہے وہ ایک کاپی ہے, سستی کاپی ہے, سستی کاپی ہے. یہی بات آپ کر رہے ہیں. جی جی اچھا, لیکن میں رانا صاحب میرا سوال اب یہ ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یورپ جو ہے یعنی فرانس, برطانیہ, جرمنی, وہ اسرائیل کی بیک پہ کھڑے ہوتے تھے, لیکن اس بار ایک تبدیلی یہ ہم نے دیکھی ہے کہ جرمنی, فرانس اور برطانیہ, یعنی برطانیہ اور فرانس نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ وہ ستمبر کی شاید کو ڈیٹ بھی دے دی کہ اس ڈیٹ میں وہ فلسطین کو باقاعدہ ایک ریاست تسلیم کر لیں. تو اب اس کے بعد کوئی ہوپ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ کسی سطح کے اوپر جو فلسطین کے عوام جو پس رہے ہیں, جو بہت برے حالات میں, میرے پاس تو سر وہ الفاظ ہی نہیں ہیں, میری ڈکشنری میں وہ لفظ واقعی نہیں جو میرے جذبات کی صحیح عکاسی کر سکے جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. میں سچی بات یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بات کہتے ہوئے میرے جو ہے نا مطلب باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ جو ظلم ہمارے تک پہنچتا ہے وہاں پہ وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ان کی کوئی نصیب بدل سکتی ہے سر اس کے بعد؟ دیکھیں, یہ پہلی تو بات, یہ جو ویجولز آ رہے ہیں نا غزہ سے, وہ تو کوئی بھی اہل دل جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اور اسی لیے پوری دنیا میلٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا پرتھ میں کتنا بڑا جلوس نکلا. اچھا, جو یورپ کی پالیسی ہے نا, آپ نے بڑا اہم نقطہ بتایا. جو کولڈ وار کے دنوں میں جب یہ جو فلسطینین موومنٹ تھی اس کو رشیا سپورٹ کرتا تھا, یاسر عرفات اس کو لیڈ کرتا تھا, اور یہ سارے نیٹو کے ملک جو تھے یہ اسرائیل کے ساتھ تھے. جی جی. اور اس وقت اسرائیل کے اسرائیل کی گورنمنٹ کو جو اور اس کی جو وجود ہے اس کو تھریٹس ایسی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے یورپین ملک کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن کولڈ وار کے خاتمے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے امریکہ اور یورپ کہ 2 اسٹیٹ ایک فارمولہ نکالا جائے جو پیس کے ساتھ اسرائیلی بھی رہ سکیں اور فلسطینینز بھی رہ سکیں. اس جو 2 اسٹیٹ فارمولہ تھا اس کو اگرچہ عرب ملکوں نے بہت بعد میں اڈاپٹ کیا یا اس کو اس کی طرف آئے, پہلے یورپ کا یہ آئیڈیا تھا, یونائٹڈ نیشن سے کریٹ ہوا تھا, یورپ کی سپورٹ سے کریٹ ہوا.
لیکن وہ رائٹ ونگ پالیسی کی وجہ سے نیتن یاہو جو 2 اسٹیٹ فارمولہ ہے اس سے بہت آگے نکل گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس وقت کی، اس کے نتیجے میں جو یورپ کا کلیکٹیو کانشیس ہے نا، جو ضمیر ہے عام یورپین لوگوں کا، وہ بھی برداشت نہیں کر رہا۔ اچھا، آج بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں انکروچ کریں گے، اور ان کی ایک تھیوری ہے نیتن یاہو کی کہ پہلے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا صرف اس لیے کہ وہاں سے ہمیں تھریٹ ہے، وہاں سے ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور وہ سارے علاقے خالی کرا کے انہوں نے آباد کار وہاں پہ آباد کروا رہی ہے۔ اب غزہ کو کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ ہے، اور غزہ کو وہ اسی طرح پہلے تو بنجر اس کو مٹا دیا، بالکل میٹ کر دیا۔ اب وہاں پہ ایسے ٹرائب وہ اپنے آباد کر رہے ہیں جو گولان کی پہاڑیوں پہ تھے، ان کو وہاں سے شفٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جا کے سیٹل ہوں۔ جن علاقوں میں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، باقی علاقوں کو وہ مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے نیتن یاہو کی، اور اس اسٹریٹجی کے خلاف اس کی سپورٹ میں صرف امریکہ ہے اس وقت نیتن یاہو کی، اور باقی یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، ایون جو عرب ممالک ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں اس وقت کہ وہ بالکل اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، رانا صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے آج کا جو اسرائیل کے وزیر اعظم کا اعلان ہے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک خود مختار فلسطین جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، جس کا دارالحکومت جو ہے وہ القدس شریف ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ نگہبان۔